الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام کی حقانیت کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آج پورا عالم کفر اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور جب سے 21ویں صدی کی شروعات ہوئی ہے اسلام مخالف طاقتیں ہر طرف سے اسلام اور اہل اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی کے ساتھ میں عالمی منظرنامے پر اتر چکی ہیں۔ آج کل جو ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے جسے لو جہاد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ یو پی کی حکومت نے لو جہاد کو ایشو بنا کر کے باقاعدہ اس کے خلاف قانون پاس کر کے ہندوستان کے دستور کے ساتھ میں کھلا ہوا کھلواڑ کیا ہے، جبکہ یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر لو جہاد کے نام سے کوئی ایشو اور کوئی ڈیٹا اور کسی طرح کا کوئی فتنہ جس کو یہ لوگ فتنہ کہہ رہے ہیں بالکل موجود نہیں ہے۔ لا کمیشن کے چیئرمین نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا کہ یو پی حکومت کے پاس میں لو جہاد کے نام پر کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان بھی دے دیا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر لو جہاد نام کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کا ہندوستان کی سرزمین پر دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ جب خود موجودہ حکومت کے وزراء اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان سب کو نظر انداز کر کے اس کے باوجود بھی اس کے خلاف قانون بنانا اور اسے ایشو بنا کر کے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی جو ہے وہ ابتدا ہے، اور اس کے ذریعے آگے بہت بڑی راہ ہموار کی جانے والی ہے۔ آج کی اس محفل کے اندر اس حوالے سے میں اپنے اسلام پسند تمام مسلمان بھائیوں سے بہت کچھ اسلامی روشنی کے اندر باتیں کرنا چاہوں گا، تاکہ وہ خود اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں، اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اور ہندوستان کے اندر بسنے والا ہر انسان اس سلسلے کے اندر غور کرے تو اس کے اوپر حقیقت خوب کھل کر کے عیاں ہو جائے۔ لو جہاد کو جو ایشو بنایا گیا اور جو ٹارگیٹ بنایا گیا اور اس کی جو کہانی بنائی گئی، وہ کہانی یوں بنائی گئی کہ مسلمان ہندو لڑکیوں کو بہکا کر کے اپنے عشق کے جال میں پھنساتے ہیں، اور اس کے بعد میں انہیں مسلمان زبردستی بنا کر کے ان کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں اور اسے لو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین،
یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو مسلمانوں کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اگر میں بات کروں شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر تو اسلام کا یہ قانون بالکل صاف حروف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا اور جن اعضاء کو چھپانے کا اسے حکم دیا گیا ہے ان کی طرف نظر کرنا یہ اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے، چاہے وہ عورت مسلمان ہو چاہے وہ عورت غیر مسلم عورت ہو، کسی بھی اجنبیہ عورت کی طرف نگاہ اٹھانا یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو مذہب اسلام اجنبی عورت چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی حرام قرار دے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ تم کسی غیر عورت کو اپنے عشق کے جال کے اندر پھانس کر کے اس سے عشق بازی کرو، اس سے ناجائز تعلقات قائم کرو اور اس سے معاشقہ کرو اور اس کے بعد میں جو آگے کہانی بنائی گئی ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ؟ اسلام نے تو اتنا سخت حکم دیا اجنبیہ عورت کے بارے میں، چاہے وہ غیر مسلم یا مشرکہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اسلام حکم دیتا ہے کہ اجنبیہ عورت اگر چست کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے اس کے بدن کا غبار نظر آ رہا ہے تو ان کپڑوں کی طرف نظر کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی عورت نے اجنبیہ عورت نے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے باریک کپڑے پہن کر کے رکھے ہیں جس سے اس کے بدن کی سیاہی نظر آ رہی ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، تو اس عورت کی طرف بھی نگاہ کرنا یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے۔ اتنی پابندی جو مذہب اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھانے پہ جو مذہب اتنی پابندی لگا رہا ہو، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی غیر عورت سے عشق کیا جائے اور اسے عشق کے جال کے اندر پھانس کر کے اس کے بعد میں کارروائی کو آگے بڑھایا جائے؟ یہ وہ سراسر الزام ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے اوپر لگایا گیا۔ اسلام کے اندر لو جہاد کا کوئی تصور نہیں، اور اگر کوئی کسی اجنبیہ عورت کافرہ عورت سے اس طرح کے تعلقات قائم کرتا ہے تو اسلام کی نظر کے اندر بھی وہ مجرم ہے۔ اسلام کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لو جہاد کا نام پہلے گھڑا گیا، اس کے بعد میں اس کو ایشو بنایا گیا اور پھر اس ایشو کو آگے بڑھا کر کے اس پر قانون بنایا گیا، اور اس کے بعد میں آگے کیا ارادہ ہے میں بڑے کھلے لفظوں میں اس بات کو آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ دراصل یہ مسلم لڑکیوں کو ارتداد کے جال کے اندر پھانسنے کا ایک بہت بڑا پلان ہے۔ اگر مسلمانوں نے بر وقت اپنی نگاہوں کو کھول کر کے اپنے معاشرے اور اپنے گرد و نواح کا اگر جائزہ نہیں لیا تو آنے والا وقت ہمیں بڑے فتنے کی طرف لے کر کے جائے گا۔ عزیزان مکرم، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مقدس عطا فرمایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث طیبہ ہمیں دی، ان میں جو اسلام کی واضح تعلیمات ہیں وہ ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے۔ اللہ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکہ عورتوں سے تم وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے تم نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو جب اسلام نے اتنا سخت حکم دیا کہ تم اپنی لڑکیوں کو کسی کافر یا مشرک مرد کے نکاح کے اندر نہ دو، یہ اسلام اس پر پابندی عائد کرتا ہے اور فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ کہ مسلمان غلام یہ مشرک آزاد سے بھی بہتر ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا واضح حکم عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کئی ایسی بچیاں ہیں جو مشرک مردوں کے جال کے اندر پھنس کر کے وہ ان سے نکاح رچا چکی ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین کتنی ایسی مسلم عورتیں ہیں جو باقاعدہ اپنا مذہب تبدیل کر کے کفر کے دلدل میں پھنس کر کے اسلام کے دامن سے نکل کر اپنے آپ کو جو ہے کافرہ کا لیبل لگا کر کے ان کے ساتھ میں رہنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا فیمت وہو کافر، اور کفر کی حالت میں اگر مر جائے گا فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہیں۔ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یعنی کفر اور شرک سے جو بہت بڑا جرم ہے، کفر
اصلی سے بھی بڑا بعد احکام کے اعتبار سے مرتد ہونا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی شادی کے بہانے اپنے دین کو چھوڑ کر کے اگر کفر اختیار کرتا ہے تو میرے رب نے فرمایا اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں سارے اعمال کو ضائع فرما دے گا اور اس کے لیے جہنم کا ہمیشہ کا عذاب رب نے تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ تصور کریں دنیا کی چند روزہ صرف عشق بازی کے لیے اور اپنے تن کو کچھ آسانی فراہم کرنے کے لیے کیا کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ کسی مشرک کے ساتھ میں شرک کر کے اور عشق کر کے اپنی زندگی کو گزارے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ کو سن کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کا عذاب وہ عذاب ہے کہ جہنم کے عذاب سے دنیا کی آگ خود پناہ مانگتی ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے جہنم کی آگ کے اندر مت بھیج۔ بتاؤ اس عذاب کو بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر اس نے اپنی شادی کے لیے اور عشق کے چکر کے اندر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے کفر و شرک اختیار کر لیا، پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو کفر و شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں، تو اس کے بعد میں جو سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اس کو جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا سر ایسے کھولنے لگے گا جیسے اگر پتیلی کو آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پتیلی کھولا کرتی ہے۔ اور روایتوں میں یہاں تک احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اگر اس سے کہا جائے کہ ساری زمین سونا بھر کے اگر کوئی تجھے دے دے تو کیا تو اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے وہ ساری زمین دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا کہ ساری زمین سونا بھر کے مجھ سے لے لو لیکن جہنم کے اس ہلکے عذاب سے مجھ کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس وقت تو حال یہ ہوگا، خود پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ قال اخسؤ فیھا ولا تکلمون، چپ چاپ تم جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں ایمان کا حکم دیا تھا، اگر تم ایمان لے آتے تو تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جاتی۔ اب آج جب تم کفر کر کے جہنم کے اندر آ چکے ہو تو اب جہنم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے۔ بتاؤ جب بندہ تھوڑے سے عشق کے چکر کے اندر اگر اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے تو کیا اتنے سخت عذاب کو برداشت کرنے کی وہ اپنے اندر طاقت پاتا ہے؟ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لو جہاد کی آڑ کے اندر جو قانون پاس کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہندو تنظیموں کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اتنی ہزار عورتیں ہمارے جو ہے وہ کنٹیکٹ کے اندر ہیں، جلدی ان کو ہم ہندو بنا کر کے انہیں ہم جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ میں نکاح کرنے والے ہیں۔ کئی تنظیموں نے اعلان کیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان عورت کو کافرہ بنا کر کے اسے اپنے نکاح میں لاتا ہے تو اسے اتنے لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ عزیزان مکرم، کیا یہ باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج ہمیں بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ میں اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر کے اندر جوان ہونے والی بچیوں کا ہمیں بڑا بھرپور طریقے سے جائزہ لینا ہے۔ آج کئی ایسی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج شدت پسند تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ دے کر کے مسلم عورتوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر کے انہیں مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خاص طور سے کالج کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں، ان کا بالکل سافٹ ٹارگیٹ ہے، وہ انہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں ورگلا دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو کبھی جو ہے وہ لیکچر کا نوٹس دے کر کے انہیں جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا لیا جاتا ہے، کبھی دھیرے دھیرے دوستی بڑھائی جاتی ہے، پھر پکنک کے بہانے انہیں گھمانے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ شدت پسند تنظیمیں انہیں بڑے بڑے اموال سپلائی کر کے انہیں کافرہ بنانے کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور ایسی بھی رپورٹیں سامنے آئیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹیوشن کے اندر پڑھنے والی ہماری جوان لڑکیاں ٹیوشن کے اندر ان کے ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں اپنا ایمان کا سودا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر اسے مکمل تو نہیں چھیڑا جا سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ کبھی
बड़े बड़े गिफ्ट दे करके, कभी बड़े बड़े कीमती मोबाइल दे करके, कभी पिकनिक के बहाने उन्हें घुमा कर ले जाकर, कभी ट्यूशन पढ़ाने के बहाने और कभी कॉलेज के अंदर उनसे दोस्ती बना करके उन्हें अपना टारगेट बनाया जाता है। फिर जब शादी की बात आती है तो पहले उन्हें अपना मज़हब बदलने के लिए कहा जाता है और फिर मज़हब बदलने के बाद में अगर वो लड़की उनके साथ में रह भी लेती है तो साल 2 साल के बाद में उसे किनारे कर दिया जाता है। अब जो औरत अपना मज़हब छोड़ करके गैर के साथ में जो है वो कोर्ट मैरिज करके जा चुकी है, फिर मुआशरा उसे दोबारा कभी कबूल नहीं करता, उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती है और फिर उसका पूरा ख़ानदान हमेशा के लिए जो है वो बदनुमा दाग अपने चेहरे पर लेकर के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लिहाजा इससे पहले कि ऐसे हालात हमारे साथ में पेश आएँ, हमें अपने आप को संभालना होगा, उसके लिए हमें जो है वो बहुत कुछ करना होगा। और इस वक्त मैं सबसे बड़ी अहम बात आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसी जो लड़कियाँ गैरों का जो टारगेट बनती हैं उसके अंदर एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों की शादी के अंदर बड़ी ताख़ीर करते हैं। आज अगर आप अपने मुआशरे का जायज़ा लेंगे तो आप देखें कि बच्चा जो है वो 20-22 साल तक जो है वो तालीम के अंदर लगा रहता है। उसके बाद में जब तालीम से छुटकारा पाता है तो फिर 3-4 साल जॉब की तलाश में रहता है और जब शादी की बात आती है तो वालिदैन कहते हैं अभी तो बच्चा है। और उसके बाद में जब बच्चे की उम्र 30 साल की हो जाती है और बच्चा जब ढलना शुरू हो जाता है तब जाकर के उसके लिए फिर दुल्हन की तलाश शुरू होती है। और जब दुल्हन तलाश की जाती है तो ऐसा लगता है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, ऐसा महसूस होता है कि दुल्हन को नहीं तलाश किया जा रहा बल्कि और मालो दौलत की तलाश जारी है, कहाँ पे ज़्यादा माल मिल जाएगा, कहाँ पे बड़ा जायज़ मिल जाएगा। और इसी इंतज़ार के अंदर बच्चा गलत रास्ता इख्तियार करके न जाने कितनी बुराइयों के अंदर फंस चुका होता है। इसका अंदाज़ा कभी माँ बाप को नहीं हो सकता। माँ बाप से अगर कहा जाए कि बच्चे की शादी कब करना है, वो कहते हैं अभी ये तो बच्चा है। और बच्चे का ये हाल होता है 15-20 साल की उम्र के अंदर या तो लड़का अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बना चुका होता है और या फिर कोई लड़की अपने लिए बॉयफ्रेंड चुन चुकी होती है। कहते हैं कि ये ख्वाहिशात का तूफान जो है वो सैलाब की तरह है, अगर तुम इसे अच्छा रास्ता बना करके नहीं दोगे तो ये अपना रास्ता खुद बना लेगा। और आप जानते हैं पानी को जब रास्ता आप खुद नहीं बना के देते, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है तो फिर कितनी तबाही आती है। इस तबाही का अंदाज़ा आप अपनी सोसाइटी के अंदर झांक करके लगा सकते हैं। आज हमने अपने बच्चों की शादी के इंतज़ार के अंदर जो बड़ी लंबी मुद्दत गुजारी, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे दानिस्ता या ना दानिस्ता ऐसे जराइम के अंदर और ऐसे गुनाहों में गिरफ्तार हो गए कि उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले इस हकीकत से पर्दा उठाया था और मेरे आका ने फरमाया था, अगर तुम्हें दीनदार रिश्ता मिल रहा हो, अगर अच्छे अखलाक वाला रिश्ता मिल रहा हो और फिर तुम शादी में ताखीर करो तो फिर ऐसा फसाद होगा, बहुत बड़ा फितना ज़मीन के अंदर पैदा होगा। अल्लाह अकबर। आप देख ले, हमने अच्छे अखलाक और दीनदार घराने को छोड़ करके जायज़ के लालच में और या फिर बड़े आला घराने के लालच के अंदर जो ताखीर की है, उसकी वजह से हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ वो कितना बड़ा बिगाड़ है। जब ज़्यादा उम्र गुजर जाती है और शादी नहीं हो पाती तो फिर बुराइयों का रास्ता खुलता है और फिर वो बुराइयाँ उन्हें बहुत दूर तक लेकर के चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे वालिदैन की कमी ये है कि वो अपने बच्चे के लिए जो है वो कोई शहज़ादी ढूंढने के अंदर लगे रहते हैं और उसके अंदर बच्चे का वक्त ख़राब हो जाता है। और बच्चों का कसूर ये है कि वो अपने सेटल होने के चक्कर के अंदर शादी के अंदर ताख़ीर करते हैं। मुझे बताओ कि सेटल होना या ना होना ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। बंदा कोशिश करे, बंदा कैसे सेटल होगा ये अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से फरमाएगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं तंग दस्ती का शिकार हूँ, मेरा रिस्क तंग है, मैं क्या करूँ? मेरे आका ने फरमाया, तुम शादी कर लो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकत अता फरमाएगा। तो सेटल तो खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा देगा अगर हम शादी करके अपनी निगाहों को महफूज कर ले। अल्लाह अकबर। और इस हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान मौजूद है कि जब बंदा, 3 ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह के ज़िम्मा करम पर हैं,
میرے آقا نے ارشاد فرمایا 3 ایسے بندے ہیں جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. ان میں پہلا وہ بندہ ہے جو اپنی پاک دامنی کے لیے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے. اس بندے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے کر کے رکھا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ نے تمہیں نکاح کرنے کے لیے کہا تم نکاح کر لو. جب تم اللہ کے حکم پہ عمل کرو گے تو پھر اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. قرآن پاک میں رب فرماتا ہے جو بے شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کا نکاح کر دو. پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا ان یکونوا فقراء. اگر وہ فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا. حضرت صدیق اکبر فرماتے پہلے تم نکاح کر کے اپنے حکم پر اللہ کے حکم پہ عمل کرو پھر اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہارے سیٹل ہونے کا انتظام فرما دے گا. تو لہذا جو لوگ شادی میں اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ ہم سیٹل ہو جائیں, اور بہت سارے لوگ تو نوکری کی تلاش کے اندر اپنی شادی کے اندر تاخیر کرتے رہتے ہیں, نوکری ملے یا نہ ملے, لیکن انسان کو اللہ نے جو خواہشات کی ایک فطرت دی ہے وہ فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا. بندہ جب فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو فطرت خود اپنے آپ کو پھر منوا لیتی ہے اور پھر گناہوں کا راستہ اس کے لیے جو کھلتا ہے تو پھر وہ کبھی بند ہونے کا نام بھی نہیں لیتا. عزیزان مکرم, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں غور کرنے والی بات ہے. آج ہم نے نوکری کے چکر میں, سیٹل ہونے کے چکر میں, اپنے اسٹیٹس کے چکر کے اندر اور جہیز کے چکر کے اندر اپنے بچوں کی زندگی کو ہم نے خراب کر کے رکھا ہے. خدا کے لیے اپنا اسٹیٹس مت دیکھو. اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اگرچہ وہ غریب رشتہ ہو اس رشتے کو تم قبول کر لو تاکہ تمہارا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے. اگر, اور یہ بھی بڑی ایک جو ہے وہ بڑی عجیب کہانی ہے کہ اگر کوئی بچی زیادہ پڑھی لکھی ہے تو بہت پڑھا لکھا لڑکا تلاش کرتی ہے. اب کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس بچی کے حساب سے ویسا ہی پڑھا لکھا لڑکا جلدی مل جائے, اور اسی جلدی کے چکر کے اندر انتظار کرتے کرتے کتنی ایسی بچیاں ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں کے آنگن کے اندر بوڑھی ہو گئی اور ان کے من پسند کا انہیں رشتہ نہ ملا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپنے جیسا امیر گھرانہ تلاش کرتے ہیں. اب امیر گھرانے کی تلاش کے اندر وہ امیر گھرانہ ملتا ہے تو مال ملتا ہے تو دوسری کمی نظر آتی ہے اور وہ پھر نکاح جلدی نہیں ہو پاتا اور پھر اس طرح برائیوں کا دروازہ کھلتا ہوا رہتا ہے. اور ایسے خاندانوں کی تعداد تو لاکھوں کے اندر ہے جو صرف جہیز کی وجہ سے اپنے بچوں کا جلدی رشتہ نہیں کر پاتے. اللہ اکبر, کیا قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی, کیا ان آیتوں پہ آپ کا ایمان نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کیا ان فرامین پہ تمہارا ایمان نہیں کہ میرے رب نے جب فرما دیا کہ جب تم نکاح کر دو گے اپنے بچے اور بچیوں کا تو یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. اور مالدار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپڑ پھاڑ کے تمہارے گھر کے اندر خزانہ اترے گا, نہیں. مالدار ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا, تمہارے بچوں کو بھی روزی دے گا, تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اور اگر تم نے مال کے چکر کے اندر اپنی بچے اور بچیوں کے رشتوں کو مؤخر کیا تو پھر جو گناہوں کا دروازہ کھلے گا دنیا میں تو تمہیں رسوا کرے گا, بیماریوں میں مبتلا کرے گا, اور اس کے بعد میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تصور نہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں نہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. وہ اتنا دردناک عذاب ہے جسے لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. جس آگ سے جہنم کی دنیا کی آگ خود پناہ مانگتی ہے. لہذا عزیزان مکرم, آج ان برائیوں کے ماحول کے اندر اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے, اپنے رشتوں, اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو شادی کے اندر تاخیر کرتے ہیں اس تاخیر کو بند کریں. اس لیے کہ لڑکی 9 سال سے لے کر کے 15 سال تک کبھی بھی بالغ ہو جاتی ہے, یہ اسلام کا قانون ہے. لڑکا 12 سال سے لے کر 15 کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے, لیکن لڑکا اور لڑکی جب ہو گئے مکمل 15 سال کے تو اب شریعت کی نظر کے اندر وہ بالغ ہے. اور لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو ایک فطرت ہے انسان کی, خواہشات کا ایک طوفان ان کے دل کے اندر امڑتا ہے اور پھر وہ رفتہ رفتہ اگر اس کو صحیح راستہ نہ دیا جائے تو انہیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. لہذا جتنا جلد ہو سکے ہمیں رشتہ کر دینا چاہیے. اور آج جو یہ ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے جس کو میں نے آج کا اپنا عنوان بنایا تھا, اسے آپ معمولی نہ سمجھیں. اگر ہم نے شادی کے اندر تاخیر کی اپنے بچوں کی تو پھر یہ بھی ایک راستہ نکلے گا کہ غیر مسلم تنظیموں کی طرف سے ان کے جو نوجوان مسلم
مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے آج فنڈنگ کے ذریعے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ آپ کی بچی اگر ان کے ہاتھوں میں پڑ گئی، اور بہت سارے آج تو راستے ہیں، کالج کے اندر ان کے ہاتھوں میں پڑ سکتی ہے، بازاروں میں پڑ سکتی ہے، اور اگر کہیں بھی نہ جائے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آج ایک ایسا راستہ ہے جس راستے سے کتنی جوانیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ لہذا آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بڑی سنجیدگی سے ہم غور کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم جلد سے جلد اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کی طرف توجہ دیں، تاکہ ایک بڑے عظیم گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور عزیزان مکرم، آج اس ایشو پر جو ہے وہ غور کرنے کی اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو ہم ایسی جگہ ٹیوشن کے لیے نہ بھیجیں جہاں پہ کوئی غیر محرم پڑھاتا ہو، وہ بھی ایک برائی کا راستہ کھلتا ہے۔ اور اگر ہماری بچی کہیں ٹیوشن جاتی ہے تو اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ غیر لڑکوں سے تو ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی بچی اگر موبائل یوز کرتی ہے تو اس کی موبائل کی بھی نگرانی ہونی چاہیے کہ اس کا کانٹیکٹ کیسے لوگوں سے ہوتا ہے۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہے، اور اسی طرح اگر اپنی پڑھائی کے لیے وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتی ہے تو اس کے انٹرنیٹ کی بھی پوری نگرانی ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ طوفان ہے، اگر طوفان کی طرف اگر بر وقت توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ آبادیوں کو بہا کر کے لے جائے گا اور اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں اور جو آنکڑے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر ان چند مہینوں کے اندر سینکڑوں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے شادی کر چکی ہیں اور اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دل اس سے لرز جانا چاہیے کہ ایمان کے بعد میں مرتد ہو جانا اور اپنے ایمان کو ترک کر کے کفر و شرک کے دلدل میں پھنس جانا، اس جرم کے اندر اگر ہماری لاپرواہی ہے تو جتنا گناہ اس لڑکی پر ہے اتنا ہی گناہ ہمارے سر بھی جائے گا۔ لہذا اس بات کی طرف بھی توجہ دی جائے، اور اس حوالے سے جو بھی آپ تدبیریں کر سکتے ہیں وہ تدبیریں کریں۔ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں، اور یہ ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ کے گھر کے اندر ہر چند ہفتوں میں یا چند دنوں کے اندر اسلامی محفل ہو، جہاں پر اسلام کی باتیں بیان کی جائے، انہیں دین کو ان کی گھٹی کے اندر پلایا جائے۔ اسی طریقے سے آج جو اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بندے کو اسلام بیزار کر دینے والی تعلیم ہے۔ لہذا ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، انہیں ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھائیں، شریعت کے احکام پڑھائیں، اور ہماری مقدس خواتین کی داستانیں انہیں سنائیں، اور وہ کتابیں ان کو لا کر کے دیں۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کیسی پاک حیات طیبہ تھی کہ ساری زندگی جن کا آنچل بھی ماہ و مہر نے نہ دیکھا، اور ان کی پاکیزگی کا یہ حال ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ پل صراط سے گزرے گی تو دامن پل صراط سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے محشر والوں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، خاتون جنت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ انہیں سیدہ خاتون جنت کی سیرت بتائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک باز خاتون جن کی پاکی کی گواہی اللہ نے قرآن پاک میں خود سورہ نور کو نازل فرما کر کے دی، ان کی سیرت ان کو آپ بتائیں۔ ہمارے صحابہ کرام کی مقدس ازواج مطہرات اور مقدس صحابیات کی تاریخ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے کیسے کٹھن ماحول میں، مشکل حالات میں کیسے اپنے پردوں کی حفاظت کی، کیسے اپنی عزتوں کی حفاظت کی۔ جب وہ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسی مقدس خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتی ہیں۔ وہ لوگ دائیں بائیں جھانک کے دیکھیں جن کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، جن کے پاس میں کوئی نمونہ نہ ہو، جن کے پاس میں کوئی اجالا نہ ہو، وہ گندگیوں کے ڈھیر میں جا کر کے پڑھیں۔ لیکن مسلمانوں کے پاس تو اتنا تابناک ماضی موجود ہے، اور ہمارا گزرا ہوا ایسا روشن ماضی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ماضی میں جھانک کے دیکھ لے تو دل کے اندر اجالے پیدا ہو جائیں۔ اتنے شاندار کریکٹر اللہ نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، اتنے زبردست نمونے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک صحابی یا صحابیہ کی زندگی کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی بدل کر کے رہ جائے۔ اور سب سے بڑا نمونہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کے اندر عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کے اندر
بہترین نمونہ ہے، اتنا پیارا نمونہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا، اسے کیا ضرورت ہے دنیا کی مادیت کی اور گندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی؟ ساری گندگیوں سے اجتناب کریں اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں اور ان کی دینی تعلیم کا انتظام اپنے گھر کے اندر کریں، انہیں پردے کی تاکید کریں۔ آپ کی ذرہ برابر بھی جو آپ لاپرواہی کریں گے وہ کل ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے خسارے کا باعث بن جائے، اور خدا نہ کرے اگر غیر کے ہاتھوں میں آپ کی بچی پڑ گئی اور جیسی رپورٹیں آ رہی ہیں ویسے اگر وہ ارتداد کا شکار ہو گئی تو رب نے فرما دیا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال برباد ہیں، واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی وہ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیا آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا جہنم کی آگ میں جلے؟ اگر آپ نہیں گوارا کرتے تو اس کے لیے پھر انتظام کریں۔ اللہ رب قدیر اس ارتداد کے فتنے سے ہمیں اور ہماری بچیوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے خواتین کے اندر اسلامی ماحول پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر اسلامی تعلیم اور اسلامی ماحول کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔